بعد میں پوچھتے آپ کی پارٹی، ویسے اب نام تو نکل گیا، وہ تو بتا دیں کیا نام رکھا آپ نے پارٹی کا؟ عوام پاکستان. جھنڈا بھی لیک ہو گیا، جھنڈا بھی لیک ہو گیا. وہ سبز اور نیلا. سبز اور نیلا. تو وہ سبز تو پاکستان ہے، نیلا کیا ہے؟ نیلا آسمان ہے، نیلا سمندر ہے، نیلا ہمارا پلانٹ ہے، نیلا پاسبلٹیز ہے. تو کیا اب یہ گرین پارٹی بن رہے ہیں، کیا بن رہے ہیں؟ نہیں، پاکستان کا کلر ہے گرین. گرین پارٹی کی بن رہا ہے. گرین پارٹی ہیں کہ خاکی پارٹی ہیں؟ کون سی پارٹیاں؟ نہ گرین ہے نہ خاکی ہیں، عوام کی پارٹی ہیں بھائی. اچھا چلیں، گڈ گڈ. تو کب تک فارمل کب تک ہو رہی ہے؟ اگلے مہینے انشاءاللہ. پھر بگننگ آف ہم انتظار کر رہے تھے کہ حکومت بجٹ پاس کر لے گی، آپ اس پہ پوری جب تبصرے کر لیں گے، اس کے بعد آپ کے پاس تھوڑا وقت ہوگا تو ہم اس وقت آئیں گے. اب حکومت نے بجٹ لیٹ کر دیا تو ہماری لانچ لیٹ ہو گئی ہے. صحیح ٹائم ہے پارٹی لانچ کرنے کا؟ کوئی صحیح ٹائم ہوتا ہے؟ ہر جو اس وقت ہے وہ بیسٹ وقت ہے. سچی بات ہے، مطلب ان دا سینس کہ ڈو سم تھنگ دیٹ رائٹ ناؤ. اور میں دونوں، شاید عباسی صاحب اور میں دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو اس ملک میں تھوڑی سی شہرت دی ہے، جو عزت دی ہے، جو پریولیج دی ہے، وزیر اعظم رہ چکے ہیں شاہد صاحب، میں وزیر خزانہ رہ چکا ہوں، کہ ہمارا یہ فرض ہے کہ اس وقت ملک جو ایک دم غلط سمت میں جا رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے گریویٹیس ہے آپ لوگوں کے پاس. آپ ٹیکنیکل آدمی ہیں، آپ ہو گئے، اسد عمر ہو گئے، محمد زبیر، 3 ذرا اچھے پڑھے لکھے لوگ تھے، سارے فارغ ہو گئے سیاست سے، اب آپ واپس آ رہے ہیں. شاید پرائم منسٹر بھی بنے تو وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے بنے. ان کی پوری پالیٹکس مرہون منت تھی ایک اور پارٹی کی، اسٹیبلش پارٹی کی، وہ خود اپنے الیکشن ہار گئے. گریویٹیس وہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی میں پھر اتنا پل کہاں سے آئے گا؟ آپ گریویٹیس تو Why should I follow? Okay, let me be more crude. Why should I follow party جن کا چیئرمین یا کنوینر جو بھی ہوں گے وہ اپنے 2 الیکشن ہار چکے ہیں، جس کا فائنانس منسٹر گاٹ فائرڈ انسیریمونیسلی. آپ لوگ تو اپنا نہیں بچا سکے، مجھے کیا بچائیں گے؟ دیکھیں، الیکشن ہارنا تو اب میرے خیال سے بہت سارے لوگ الیکشن ہار چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمانداری سے ہارنے میں ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ زیادہ عزت ہے بنسبت بےایمانی سے جیت کے آنے میں. دوسری بات یہ کہ جتنے بھی پولیٹیشن، چلیں اس جملے سے یہ تو کلیئر ہو گیا کہ پی ایم ایل این کے واپسی کے راستے تو بند ہیں. واپسی کے راستے، سر میری بات سنیں، ہماری لائلٹی از اونلی ٹو پاکستان، not to any political party, and certainly not to an individual, یہی ہم چاہتے ہیں، and not to anyone. ٹھیک ہے، پاکستان has given us what we are today. اگر پاکستان کی یہ ہم جو آج ہیں نا وہ پاکستان کی مرہون منت ہے. تو کون ویری کوئکلی ٹارگٹ آڈینس کیا ہے؟ سیریسلی دیکھیں ٹارگٹ آڈینس ڈیوائیڈڈ ہے. دیکھیں جو پپلی ہے وہ پپلی ہے، جو پی ٹی آئی والا پی ٹی آئی والا. آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے بندے؟ ہم نے کچھ سروے کروائے، کچھ فوکس گروپس کروائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی سیاسی چوائسز سے ناخوش ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 3 پارٹیاں بڑی ہیں، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این، ان کے اندر بہتری آ سکتی ہے. ہماری سمجھ ہے، ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک آلٹرنیٹ پریزنٹ کریں کہ جس کے اندر ہر پاکستانی کو اکنامک اپورچونٹی دیں. کیا آج ہم سچ مچ، اور آپ اور میں یہ بزنس کرتے ہیں، مطلب سیاست کے بارے میں، معیشت کے بارے میں سوچتے ہیں، جس جگہ پہ آج پاکستان کھڑا ہے کبھی بھی نہیں تھا. آج پاکستان ایک بہت مشکل آپ جب اپنی پارٹی لانچ کریں گے کیا اسپیسیفک مینیفیسٹو لانچ کریں گے کہ اچھا یار یہ اکانومی پہ ہمارے یہ مائل سٹونز ہوں گے، کلائمیٹ پہ یہ ہوں گے، سب کچھ لائک اگر آنا تو پڑھے لکھوں والی پارٹی آئے؟ لکھی والی پارٹی ہے. ڈاکٹر طارق بنوری جو کہ پروفیسر بھی تھے ایچ ای سی، وہ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر ظفر مرزا وہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا اب سب میں ایک چیز کامن ہے، ساروں کو اٹھا کے باہر پھینکا ہوا ہے. طارق بنوری اتنا پڑھا لکھا ڈیسنٹ آدمی، ان کو بھی اٹھا کے باہر نکال دی. یہ کیا دکھی لوگوں کی پارٹی ہے؟ سر بالکل دکھی نہیں ہے. آپ کو جانتے ہیں کہ آئی ہیو اے ویری پریولیج لائف. اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے. شاید عباسی از اے ویری پریولیج لائف. ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان نے ہم کو بہت کچھ دیا اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم پاکستان کے لیے صحیح بات. ٹھیک، we can only wish you best of luck. Definitely ہم تو چاہتے ہیں کوئی بھی ہو. اب ذرا بجٹ پہ آ جائے. پہلی بات جو بزنس مین رو رہے ہیں، سارے رو رہے ہیں، وہ ہے شرح سود. تباہی پھیری ہوئی ہے اس نے 22%. میں ناظرین سے 2-3 چیزیں شیئر کر دوں. میں ڈومیسٹک ڈیٹ دیکھ رہا تھا. ناظرین جو ہمارا تقریباً نیشنل ڈیٹ ہے وہ تو 67 کتنے ٹریلین وہ بن گیا ہوا ہے، لیکن اس میں سے 43.4 آپ کا ڈومیسٹک ہے اور یہ 85% بن جاتا ہے آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس کا اور سارے جو آپ کی چیزیں کرتے ہیں. انٹرنیشنل بورنگ تو علیحدہ اپنی جگہ، ڈومیسٹک ڈیٹ نے تباہی پھیری ہوئی. اور میں اس کی ان کا ریشو دیکھ رہا تھا کہ پبلک ڈیٹ جو ہمارا انکریز ہوا ہے 2019 اور 2021 کے درمیان میں 7 خرب 7.7 ٹریلین کا انکریمنٹ آیا ان 3 سالوں میں. اتنی ہم نے بورنگ کی ہے.
لیکن 2021 سے 2024 کے درمیان 27.7 کھرب ہم نے اٹھایا, لائک 3 times that amount. اور گورنمنٹ سارے اپنی بورنگ کر کے اپنے خرچے اٹھا رہی ہے, مطلب کہ انبلیو. انٹرسٹ پیمنٹ ہماری پچھلے اس 6 ماہ میں ہم نے دیکھا 24 میں 64% انکریز ہوئی ہے. 64%. پہلے 2.57 ٹریلین تھی, وہ 4.22. اچھا, انفلیشن گورنمنٹ ہمیں کہہ رہی ہے جی 11% پہ آ گئی ہے, 11 ساڑھے 11 کے اوپر. اب لاجک یہ کرتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی آپ کا اس وقت ہارڈلی $200 ملین آ رہا ہے اس وقت, وہ ایسے بڑھے گا بات کی بات ہے. بٹ ایز وی اسپیک انٹرسٹ ریٹ پھر 22 پہ کیوں پڑا ہوا ہے جب گورنمنٹ 80% بورنگ کر رہی ہے. 1% اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو 486 ارب روپے ٹھکتے ہیں مجھے, آپ کو, ٹیکس پیئر کو. تو انٹرسٹ ریٹ کیوں نہیں کم ہوتا اب؟ دیکھیے, پیر کو اسٹیٹ بینک کی میٹنگ ہے اور پیر کو کم کرنا چاہیے. اب کم ضرور ہوگا. میں سن رہا ہوں 1% کم کر رہے ہیں, 22 سے 21 پہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے, پچھلے ماہ کی جو میٹنگ تھی اس پہ بھی کم کرنا چاہیے تھا. حکومت جو اسٹیٹ بینک, جو سینٹرل بینک دیکھتا ہے وہ صرف منتھلی ریٹ نہیں دیکھتا ہے, وہ ایئرلی ریٹ نہیں دیکھتا ہے ایئر آن ایئر, وہ منتھ آن منتھ دیکھتا ہے. منتھ آن منتھ پچھلے مہینے 0 تھا, اس مہینے -3.5 ہے. اگر اب بھی آپ 4% کم نہیں کرتے تو بہت بڑی غلطی ہوگی. دیکھیں, میں IMF میں بھی کام کر چکا ہوں, میں اکنامکس بھی تھوڑی سی سمجھتا ہوں, فائنانس منسٹر بھی رہ چکا ہوں. یہ جو انٹرسٹ ریٹ آپ نے, یہ جو مہنگائی کم ہوئی ہے, اس میں حکومت نے کوئی بہت زیادہ کردار ادا نہیں کیا ہے. حکومت تو اپنے اخراجات تواتر سے کرتی رہی ہے, ٹھیک ہے, بجلی مہنگی کری, گیس مہنگی کری, مہنگائی بڑھانے میں حکومت کا بڑا ہاتھ تھا. جو کردار ادا کرایا گیا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کرایا گیا ہے. ان کی کمر توڑ دی گئی ہے, وہ عام آدمی سے کرایا گیا ہے. 9 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے گئے ہیں, ان کی پرچیسنگ پاور ختم کر دی ہے آپ نے, تبھی آپ کی ڈیمانڈ کم ہوئی ہے. آپ نے گاڑیاں بکنا بند ہو گئیں پاکستان میں, گاڑیوں کی شفٹیں جب بند ہوئی ہیں, فیکٹریاں بند ہوئی ہیں, تو لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں. کنزیومر الیکٹرانکس, وہ بڑے جو فریجز, ٹی وی, ریفریجریٹرز, یہ واشنگ مشین, یہ نہیں بک رہے پاکستان میں, اتنے موٹر سائیکلیں نہیں بک رہی. ان سب کی جب نوکریاں گئی ہیں لوگوں کی, جب جا کے یہ مہنگائی کم ہوئی ہے. اب آپ کو شرح سود کم کرنا لازمی ہے اور IMF کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. پچھلے مہینے بھی ان کو کرنا چاہیے تھا, 2-3 مہینے پہلے بھی کر سکتے تھے, اور اب اگر یہ 3 سے 4% نہیں کرتے تو یہ کرمنل انرسپانسبلٹی ہوگی آن دیئر پارٹ. کرمنل ریسپانسبلٹی سیریسلی. اور آپ کے خیال میں یہ منیمم ہے 4؟ ہم تو ہمیشہ سنتے تھے, مجھے ایک چیز بتائیے, آپ تو فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ سنا کہ یار جو انفلیشن ریٹ ہے اس سے 2-2.5 یا 2-3% اوپر رکھتا ہے اسٹیٹ بینک, اور وہ شرح سود رکھتا ہے. اگر یہ 11.7 کہہ رہے ہیں, چلے 12% کر لیں, تو شرح سود اس لحاظ سے 15% بھی ہونی چاہیے. ابھی دیکھیں, ابھی پچھلے مہینے 17 تھا, اس سے پہلے 22 تھا, پچھلے سال 35 تھا, تو سمجھ کے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے. آئی انڈرسٹینڈ دیٹ. تو ابھی 11 آیا, اگلے مہینے شاید تھوڑا سا زیادہ آ جائے گا, بجٹ آئے گا تو پھر کچھ بجلی گیس کی قیمتیں بڑھیں گی. تو اسٹیٹ بینک آگے دیکھ رہا ہوتا ہے, پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے, آگے دیکھ رہا ہوتا ہے. آگے کی ہم پریڈکشن کر رہے ہیں 15% تھا, تو 15 کے اوپر آپ 17 تک لے جائیں. لیکن ابھی آپ 22 سے پہلے 18 تو لے کر آئیں, 17-19 تو لے کر آئیں, پھر اس کے بعد آپ 17 پہ لے جائیں گے مہینے بعد.